الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المجادلہ کی 2، 3 اور 4 آیات کے متعلق ظہار کی گفتگو چل رہی تھی۔ اس میں قسم کا کفارہ درمیان میں بھول گیا تھا، تو وہ میں اب دیکھا ہے، اب آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر شخص کوئی قسم کھا لے تو ظہار میں عورت میں جو قسم کا کفارہ آئے گا، تو وہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، جس طرح وہ خود پہنتی ہے یا پہنتا ہے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا جن سے ان کا اکثر جسم ڈھک جائے، ستر جسے کہتے ہیں، وہ کافی ہے۔ خود جو استعمال کرتا ہے اس طرح کے پہنائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مثلا چادر ہے، کرتا ہے، یا جو اس علاقے کا رواج ہے۔ اسی طرح اگر نہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ وہ کر سکتا، اس کے پاس اویلیبلٹی ہے غلام کی، اب تو وہ نہیں رہے، سسٹم نہیں رہے، یا غلام آزاد کرے۔ اب اگر وہ نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، نہ 10 مسکینوں کو اس نے کھانا کھلایا ہے، نہ وہ کر سکتا ہے، تو خود پہ، اپنی نفس پہ تھوڑا سا تربیت کرے گا، بھوکا رہے گا، 3 دن کے مسلسل روزے رکھے گا، اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آئیے واپس اپنے مضمون کی طرف لوٹتے ہیں کہ ظہار کی قسمیں کیا ہیں۔ ظہار کی عزیزان گرامی قدر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک صریح یعنی کھلا واضح، اور ایک کنایا یعنی اشارتاً۔ ایک کھلا صریح جسے کہتے ہیں، اور ایک کنایتاً یعنی اشارہ جس میں ہوتا ہے، اشارہ کر دیا۔ صریح تو یہ ہے واضح کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پشت یا ایسے عضو سے تشبیہ دے جس کا دیکھنا اس کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی ماں کے ایسے عضو کو دیکھنا حلال نہیں ہے، تو اس اتنا کہہ دے کہ تیری جو ہے یہ پشت یا جو اعضاء ہے اس کا نام لے کہ میرے ماں کی طرح ہیں، تو ظہار ہو جائے گا، واضح ہے، اس کو صریح کہتے ہیں۔ اسی طرح اپنی بیوی کو ان عورتوں کی پشت سے یا ایسے اعضاء سے تشبیہ دینا جن کا دیکھنا حلال نہیں ہے، جو شروع میں یا بعد میں کسی وجہ سے اس پر حرام ہو گئی تھی ہمیش کے لیے، تو یہ بھی صراحتاً ظہار کے زمرے میں آتا ہے۔ اس میں اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے کہ جی وہ 1000 کہ جی میری نیت نہیں تھی، میں غصے میں تھا، میرا مقصد نہیں تھا، نہیں، ظہار ہو گیا، اب اس کے لیے کفارہ ہے۔ ادروائز اس کی بیوی اس کا کفارہ دینے سے، یعنی ظہار کا کفارہ دینے سے پہلے تک اس پر حرام ہے، اس کو وہ ٹچ نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا، اس سے رجوع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر اپنی بیوی کے متعلق یہ کہے کہ یہ مجھ پر اس طرح ہے جس طرح یہ مذکورہ جو میں نے عورتیں بتائی ہیں، ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، اور ان کے کسی عضو کا نام نہ لے، اس صورت میں یہ کنایتاً ہوگا، اشارتاً ہوگا، جیسے کسی چیز کا اشارہ کرتے ہیں، واضح الفاظ استعمال نہیں کرتے، تو اس کا معنی جو ہوگا متعین کرنے میں اس کو نیت کا دخل ہے، چونکہ اشارتاً ہے نا، اس لیے اب نیت پہ اعتبار ہوگا۔ اگر وہ کہے کہ میں نے عزت و تکریم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو مان لیا جائے گا، اور اگر ظہار اس نیت سے کیا ہوگا جیسے صراحتاً ہے تو ظہار ہوگا، پھر اس کی سزا یعنی کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے اس لفظ سے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق بھی ہو جائے گی۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 17 پیج 274۔ عزیزان گرامی قدر، اگر خاوند نے ایک مرتبہ ایسی بات زبان سے نکال دی جس سے اپنی بیوی سے مقاربت اس کے لیے جائز نہیں رہی، لیکن اگر وہ اس کہی ہوئی بات سے اب واپس لوٹنا چاہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جیسے طلاق میں پھر رجوع کی رہتی ہے، اس نے اپنی بیوی سے جو کہہ دیا کہ انتی علیہ کظہری امی، کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت، اب وہ چاہتا ہے کہ میں ان الفاظ کو واپس لے لوں، یا میں اپنی بیوی سے دوبارہ اسی طرح ایک خاوند بیوی کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتا ہے،
کہے میں چاہتا ہوں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو اب اپنی بیوی کو یعنی حلال اپنی بیوی کے لیے حلال ہونا چاہتا ہے، تو اس وقت اس پر کفارہ ہوگا، اسے ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر وہ کفارہ ادا نہ کرے تو عورت عدالت سے بھی رجوع کر سکتی ہے، اور عدالت اس خامند کو حکم دے گی کہ وہ کفارہ ادا کرے، ادروائز جدائی ہے۔ اور اس طرح حرمت کی اس دیوار کو درمیان سے کفارہ دے کر ہٹا دیا جائے گا جو اس نے اپنے اور اپنے بیوی کے درمیان قائم کر دی تھی ظہار کر کے۔ اگر وہ شخص اس کے باوجود ادا نہ کرے تو عدالت اسے اختیار رکھتی ہے کہ جدائی کرا دے، درے لگائے، یعنی پھر عدالت کی بے رحمتی ہوگی نا، یاد قید کرنے کی سزا دے، یا دونوں ہی سزائیں دے سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی شخص کفارہ ادا کیے بغیر عورت کے ساتھ ازدواجی اظہار کرنے کے بعد تعلقات کو قائم کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، وہ دائرہ اسلام سے نہیں خارج ہوگا، وہ گناہ گار ہے۔ اسے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، لیکن اسے ایک ہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ثم یعودون لما قالوا، اس کا ایک مفہوم یعنی اگر تم واپس اپنے الفاظ کو لینا چاہو تو پھر کیا کرو، تو اس کا ایک اور مفہوم بھی علماء خیر نے بتایا ہے، وہ یہ کہ اگر ایک مرتبہ اس نے ایسے الفاظ کہے تو اس سے مواخذہ نہ ہوگا، لیکن اگر وہ دوبارہ ان الفاظ کو دہرائے تب ان پر کفارہ لازم آئے گا۔ یہ قول بالاتفاق مردود ہے۔ جسے طلاق میں چھوٹ ہے نا، طلاق میں چھوٹ ہے بھی ایک دفعہ پھر رجوع، پھر دوسری پھر تیسری دفعہ جدائی یا رجوع، تو اس زہار میں ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال علماء نے جو ہے کچھ کہا ہے ایسی بات، سیکنڈ ٹائم اس کو جو کہنے کا چانس دیا ہے کہے تو پھر ہوگا، ہاں، لیکن علماء خیر جو حق سچ کہتے ہیں وہ بھی علماء خیر ہی ہوتے ہیں، تو ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ مردود ہے۔ ایک ہی قول سے ایک دفعہ کہنے سے اپنی بیوی کو کہ تو میرے لیے اس طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت، تو نکاح فاسد ہو جاتا ہے اور اس کے لیے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے دوبارہ رجوع کرنے کے لیے۔ اب جو آیت میں لفظ ہے فتحریر رقبہ، اس کو میں آگے بیان کرتا ہوں دوسرے کلپ میں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔